میں اللہ کے لیے چلے جانا، نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانا یہ شرعی معنی ہے، اور عام اصطلاح میں ہجرت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں، علاقے میں چلے جانا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان سے وہ مسلمان جو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے وہ سب شرعی ہجرت تھی، جس کے اوپر ان کو ترقی اور برکات کے وعدے اللہ نے کیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ مہاجر کو یہ چاہیے کہ فقط زمین نہ چھوڑے، ملک نہ چھوڑے، بلکہ گناہوں کو بھی چھوڑ دے، نافرمانیوں کو بھی چھوڑ دے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تب اس کو ہجرت کا ثواب بھی پورا ملے گا اور برکات بھی پوری ملیں گی۔ اب ہجرت کی فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کے پاس بڑے درجے میں ہیں اور یہی بامراد ہیں۔ پھر ایک آیت کے اندر یہ ہے وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر سے نکلا، ہجرت کے لیے راستے میں موت آ گئی تو اس کو اللہ کے ہاں لازمی اجر ملے گا، اللہ کے ہاں اس کا ثواب طے ہو گیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو ہجرت کے فضائل ہیں۔ اب ہجرت کی برکات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بہترین اور اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آیت میں آتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت وسعت اور کشائش پائے گا۔ جو بات سمجھنے والی ہے ہجرت میں کہ ہجرت کی جائے اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ جب نیت خالص ہوگی، ہجرت خالص ہوگی تو کیا ہوگا؟ فضائل بھی ملیں گے، برکتیں بھی ملیں گی۔ فضائل کیا؟ مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ کی رحمت کے وعدے ہیں، اور برکات کیا ہیں کہ اللہ پہلے سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ نے پہلے سے جگہ اچھی عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرعون کی حکومت سے ہجرت کی، اللہ نے بہتر جگہ عطا فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی، اللہ نے بہتر مدینہ عطا کر دیا، وہاں کے چیزوں میں زندگی میں آسانی کر دی۔ صحابہ کرام کے نا بہت سارے واقعات مشہور ہیں جو بہت ہی تنگی کے، غربت کے ہیں، یا تو یہ مکہ کے ہیں یا مدینہ طیبہ کے ابتدائی چند سالوں کے ہیں۔ اس کے بعد تو ان کی نسلوں کو اللہ نے رجا کے رکھ دیا، اتنا عطا فرمایا کہ فتح خیبر کے بعد تو بالخصوص ہر صحابی کے پاس وسعت آ گئی۔ بعض صحابہ نے فقر اختیار کیا، جان بوجھ کر فقر ہی کو چنا، جیسے نبی علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، خود چنا تھا۔ لیکن صحابہ میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ انہوں نے بہت مال دنیا میں حاصل بھی کیے اور اپنی اولادوں کے لیے چھوڑے بھی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ پڑ گیا، زمین پہ کہیں لیٹے ہوتے تھے، لیکن وہ بھوک کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ ایک صوبے کے گورنر بنا دیے گئے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، تاریخ شاہد ہے اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور ان کو بہتر ٹھکانہ پہلے سے زیادہ عطا فرمایا۔ تو جن لوگوں نے بھی اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ نے ان کو پہلے سے زیادہ عطا فرمایا۔ اب ہجرت کے واقعے کی طرف ہم آتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں 3 حج کے موقع پہ 11، 12 اور 13 ہجری میں، 11، 12 اور 13 نبوی میں ہم پچھلی دفعہ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ انصار مدینہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کیا اور ہجرت کے لیے دعوت بھی دی کہ آپ مدینہ آئیں، ہم جان مال سب آپ کے اوپر لوٹا دیں گے۔
انصار مدینہ یہ کون تھے؟ یہ اوس اور خزرج کی اولاد سے، ایک باپ کی اولاد میں سے تھے یہ، لیکن آپس میں بعد میں لڑائیاں ہو گئیں، اتنی خون ریزیاں ہو گئیں کہ یہ خود بھی تنگ آ گئے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی امن ہو جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدوں سے پہلے یہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنا بڑا مان چکے تھے، لیڈر مان چکے تھے، اور بس کچھ چیزیں فائنل باقی تھیں، اور انہوں نے اس کو اپنا بڑا بنا کر اس کے سرپرستی میں چلنا تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بعد میں منافقین کا سردار بنا، اور یہ بہت بڑا دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن اسلام ثابت ہوا۔ اس کی ایک بہت وجہ بڑی یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد انصار مدینہ نے اس کو کوئی حیثیت نہیں دی کہ اس نے ایمان ہی قبول نہیں کیا۔ یہ کہتا تھا کہ میں عزت والا ہوں، عزت اگر ملے تو مجھے ہی ملے۔ تو بہرحال وہ اپنے واقعات اپنے وقت پر آئیں گے۔ یہ جو تیسرے سال کی بیعت تھی نا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے بہت خفیہ رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں آپ کو ڈسپلن ملے گا، مینجمنٹ ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت ہی آرگنائز تھی، اور بہت ہی بہترین طریقے پہ آپ سارے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ کسی نے بھی اپنی لائف کو مینج کرنا ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اس کو ہر چیز ملتی ہے۔ اب کفار مکہ دشمن تھے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جو بیعت لینی تھی اس کا طریقہ کیا کیا گیا؟ غور کیجئے گا کہ ایسی احتیاطیں انجام دی گئیں، ایسی احتیاط اختیار کی گئیں کہ کسی کو کان و کان خبر بھی نہ ہو، بہت تھوڑے سے عرصے میں بڑے بڑے کام ہو جائے۔ مثلا اس عظیم الشان بیعت کو خفیہ رکھنے کے لیے ایک کام تو یہ کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ آئے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ مسلمان نہیں ہیں اور سگے چچا ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر کو لے کر نہیں آئے، کیونکہ اگر یہ آتے تو کفار کی نظریں پڑتی، ابو جہل ابو لہب پیچھے لگتے کہ بھئی لگتا ہے کسی خاص جگہ جا رہے ہیں۔ تو بھئی رشتہ داروں کے ساتھ تو آنا جانا ہوتا ہی ہے، تو ایک تو یہ عمل کی اختیار کیا گیا۔ پھر اجتماع کے لیے وقت کون سا مقرر کیا گیا؟ رات کا تقریباً درمیانی حصہ۔ پہلا حصہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگ سب سو نہیں رہے ہوتے، کچھ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، کچھ سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ آخری اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کی نیند پوری ہوتی ہے، وہ اٹھنے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں۔ ایسا حصہ لیا گیا کہ لوگ گہری نیند میں ہوں تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو سکے۔ پھر ایام کون سے مقرر کیے گئے؟ مینا کے بالکل آخری ایام کے اب حاجیوں نے نکل کے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے کہ ادھر رات کو بیعت ہو اور صبح سے خروج شروع ہو جائے اور معاملات آگے کی طرف بڑھیں۔ اس چوتھی بات، جو جگہ منتخب کی گئی مینا کی وادی میں، وہ جمرہ عقبہ کے پاس ایک پہاڑی تھی، اب تو وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے اور کھلی جگہ زمین بنا دی گئی ہے، وہ پہاڑیاں ختم ہو گئیں۔ وہ پہاڑی ایسی جگہ پہ تھی کہ چھپی ہوئی بھی تھی اور حاجیوں سے دور بھی نہ تھی، سب کے لیے آنا جانا بھی آسان تھا۔ اگلے اہتمام یہ کیا گیا کہ وہ جو 72-73 صحابہ آئے، ایک ایک دو دو کر کے آئے، اکٹھے جماعت کی صورت میں نہیں آئے، ایک ایک دو دو کر کے آئے، اور اسی طرح ایک ایک دو دو کر کے منتشر ہو کے واپس چلے بھی گئے، اور اپنے بستروں سے اٹھ کر آئے تھے، اور فوری طور پر بہت مخصوص اور تھوڑی سی مدت کی، یہ منٹوں کی آپ سمجھ لیجئے مختصر سی ملاقات تھی، جس میں ساری باتیں ہو گئیں، ٹو دی پوائنٹ بات ہوئی، اور یہ سارے کے سارے اپنے بستروں پہ جا کے سو گئے، گویا کہ ساری رات سوتے ہی رہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کہیں آئے تھے اور گئے تھے۔ تو ایک رازداری کے ساتھ اس سارے کام کو تیار کیا گیا۔ اب صحابہ کرام جو 72-73 تھے، انہوں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد و پیمان کر لیے، لیکن یہ جو لوگ آئے تھے مدینہ سے، ان کی تعداد گزشتہ دفعہ بھی بتائی گئی تقریباً 400 تھی۔ ان میں مشرکین بھی تھے، یہ عبداللہ ابن ابی سلول بھی تھا۔ اب یہ صحابہ جب ملاقات کر کے واپس گئے نا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی، لیکن ایک بدبخت ملعون ایسا تھا کہ اس کو پتہ تھا، اس کا نام ہے شیطان۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ طے ہو گیا، تو اس نے مینا کی وادی میں رات کے اندھیرے میں ایک زوردار آواز لگائی اور لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو یہ شخص خود بے دین ہے، اور بے دینی کے اوپر اس نے لوگوں سے بیعت بھی کر لی ہے۔ اب یہ اہل مکہ تم سے لڑنا چاہتا ہے، کیا تمہیں معلوم بھی ہے تمہارے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمہارے لیے لڑ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔
اس نے بڑی زور سے یہ آواز جو ہے نا دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی اونچی آواز سنی نہیں تھی، اور آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کی آواز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے شیطان کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے دشمن، کان کھول کر سن لے، اللہ کی قسم ان قریب اب میں تیرے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ اچھا، اس آواز کی وجہ سے نا یہ خبر لیک ہو گئی۔ صبح کے وقت میں قریش کے بڑے بڑے سردار آئے اور آ کے مشرکین، وہ آ کے یثرب کے لوگوں سے، مدینہ کے لوگوں سے ملے، جو مشرکین تھے، بڑے لوگ تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے بھی بات ہوئی، اور مشرکین مکہ نے کہا ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے خلاف لڑنے کے لیے کوئی نبی علیہ حضور محمد رسول اللہ سے کوئی عہد و پیمان کر رہے ہو، تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا، ان لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی کس؟ انہوں نے پوری گارنٹیاں دی، تسلی دی، اور جو منافقوں کا سرغنہ تھا عبداللہ ابن سلول ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ دیکھو میں اوس اور خزرج کا بڑا ہوں، سردار ہوں، اوس اور خزرج بغیر میری مشاورت کے، میری اجازت کے اتنی بڑی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہ واپس چلے گئے۔ اللہ کی شان، ادھر سے صحابہ نے بھی جو انصار مدینہ تھے خروج کیا، اور یہ بھی مکہ سے کچھ نکلے ہی تھے کہ پیچھے مکہ میں مکہ کے سرداروں کو پتہ لگ گیا کہ واقعتاً کوئی بات ہوئی ہے۔ ان کو جب اطلاع ملی تو دوڑے پکڑنے کے لیے، صحابہ کرام بہت دور نکل چکے تھے، لیکن پھر بھی 2 صحابی ان کے ہاتھ میں آ گئے، ان کو انہوں نے پکڑ لیا۔ ایک تھے منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو منذر تو کسی طریقے سے ان سے جان بچا کر نکل گئے، اور حضرت سعد کو یہ پکڑ کر مکہ لے آئے، ان کو خوب مارا پیٹا اور خوب تکلیفیں پہنچانے لگے، اور وہ ان کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ اتنے میں کہ جبیر ابن مطعم اور حارث ابن حرب درمیان میں آئے، کہنے لگے خدا کے بندو، ہمیں شام جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا ہے، یہی تو شخص ہے جو ہماری مدد کیا کرتا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچائی، ہمارے تجارتی قافلے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے بیچ میں پڑھ کر ان کو آزاد کروایا، اور یہ پھر واپس آ گئے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے نبی علیہ السلام نہیں، صحابہ کرام جو انصار مدینہ تھے ان سے جا کے مل گئے۔ ادھر انصار مدینہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت سعد کو پکڑ لیا گیا ہے، تو ان لوگوں نے لڑنے کی ساری تیاریاں کر لیں۔ ابھی وہ لڑنے کے لیے تیاریاں ہی کر رہے تھے، ادھر سے حضرت سعد پہنچ گئے، اور یہ سارے کے سارے آگے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 13 نبوی، اس بیت سے ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، اور اصحاب سیر نے اس کو فرمایا فتح الفتوح، کہ آگے کی تمام فتوحات کی بنیاد یہ ہجرت کا واقعہ ہے، کہ آگے جتنی اسلام کو کامیابیاں ملی، یہ ساری کی ساری بنیاد یہاں سے پڑ رہی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام انصار مدینہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیا، اور شدت سے انتظار میں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مدینہ آئیں، اور ہم ان کی حفاظت کر کے، ان کی مدد کر کے اپنا جان مال سب کچھ ان پر قربان کر دیں، اور دنیا کو بتا دیں کہ وعدوں کو پورا کرنا کوئی انصار سے سیکھے۔ وہ انتظار میں تھے، کفار کے ظلم کی اور ان کے جو انہوں نے صحابہ پہ اور نبی علیہ السلام پہ ظلم کا بازار مچایا ہوا تھا، یہ رات اب ختم ہو جانے والی تھی، امن کے دور کا آغاز ہونے والا تھا، اور ہجرت نے اسلامی اقتدار، نصرت اور غلبے کو اللہ نے ہجرت کو وسیلہ بنا دیا۔ ہجرت کو اللہ نے اسلامی اقتدار کا، دین کی مدد کا، اور دین کی غلبت کا جو ہے وہ غلبے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا۔ ہجرت کے لیے قرآن مجید میں یہ آیات آئیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے مومن بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ اس میں اشارہ دے دیا گیا کہ اصل تو بندگی ہے، بندہ ہے ہی بندگی سے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی ہے ہی عبادت کے لیے۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت نہیں، وہ زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے قیامت کے دن کی۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اگر اپنی جگہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا مشکل، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، عبادت ہی زندگی کا مقصد ہے، تو پھر تم اس مقصد کو پہچان کر اپنے جگہ کو چھوڑو۔ اچھا، ہجرت کی آیات، ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
گزشتہ بدھ کو بھی ایک سوال پوچھا تھا، ایک صاحب نے جواب دے دیا تھا تو ان کو 100 روپے نقد انعام بعد میں دے دیا تھا، تو آج بھی انشاءاللہ انعام ملے گا جو اس کا جواب دے گا۔ ہجرت کی آیات تو نازل ہوئیں، ہجرت کے بارے میں نبی علیہ السلام کو خواب آئے، ہجرت کے بارے میں نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آگے خبر دی مختلف باتوں میں، لیکن سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو ہجرت کی اطلاع کس نے دی تھی؟ یہ سوال ہے، جواب دیں، جو جواب دے گا انعام اس کا بیان کے بعد۔ سب سے پہلے ہجرت کی خبر نبی علیہ السلام کو کس نے دی تھی؟ انعام بھی آج بڑا ملے گا، سوال بڑا مشکل ہے اور بڑا ٹیکنیکل ہے، اور جیسے ہی میں جواب دوں گا سب کو یاد آ جائے گا۔ آپ سن چکے ہیں، گزشتہ باتوں میں آپ سن چکے ہیں، کئی دفعہ سن چکے ہوں گے۔ میں بتا دوں جی، بتا رہے ہیں کوئی؟ اچھا، اگر میں بتا دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بتائیں۔ اچھا جی، اور 2 جواب آ گئے، اچھا جی 3 جواب آ گئے، اور اس کا جواب دے، چوتھا جواب آ گیا ماشاءاللہ۔ چاروں جواب جو ہے نا وہ اس کا جو صحیح جواب ہے بتا دوں، بہت مزہ آئے گا، آپ کو دل خوش ہو جائے گا۔ ہجرت کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مل گئی تھی جب غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی۔ کیسے؟ جب وحی آئی، نبی علیہ السلام آئے امی خدیجہ کے پاس، اور اگلے دن وہ ان کو لے گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس، اور ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ یہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور قوت میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ 40 سال سے میں یہاں ہوں، تو میری تو زندگی صاف ستھری ہے، یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو اس سوال و جواب میں ہجرت کی اطلاع مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ ہے نا ٹیکنیکل سوال، مزیدار قسم کا۔ میں رات کو ہجرت کے بیان کی تیاری کرتا رہا، کبھی غار سور میں تھا، کبھی ام معبد کے خیمے میں تھا، کبھی کہیں تھا، بڑا مزہ آتا رہا۔ بہرحال تو ہجرت کی آیات اور جو انہوں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور قرآن آیا اور حدیث میں بتایا گیا، خواب آیا، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تو پہلی وحی کے بعد ہی ہجرت کی اطلاع ورقہ ابن نوفل کے ذریعے دلا دی گئی تھی۔ علماء بیٹھے جی، غلط بات تو نہیں، کوئی غلط استدلال تو نہیں کیا؟ جواب دیں ماشاءاللہ جی۔ اللہ اکبر۔ واقع معراج اور واقع ہجرت یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اصل کے اندر نبی علیہ السلام کو ہجرت سے پہلے اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی کہ میرے محبوب آپ کو اسلامی سلطنت ملنے والی ہے، آپ کی برکت سے آپ کی سنتیں پوری دنیا میں جاری ہوں گی، آپ کے صحابہ پوری دنیا میں آپ کے دین کو لے کے پھیلیں گے، آپ آئیے میں آپ کو اپنی محبت بھی دکھاؤں، اپنی رحمت بھی دکھاؤں، اپنا قرب بھی عطا فرما دوں، اور ساری جو میری نعمتیں ہیں، زمین آسمان کی نعمتیں، وہ سب میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ اور زیادہ شوق کے ساتھ دین کا کام کرنے والے بنیں۔ اب جو آپ کو دنیا کے اندر عزتیں اور عظمتیں مزید عطا ہونی ہیں، ایک سلطنت کے اعتبار سے، اتباع اور سنت کے حیا کے اعتبار سے، تو آپ کا دل اور زیادہ مضبوط ہو جائے کہ مکی زندگی جب مدنی زندگی میں تبدیل ہوگی تو اس سے قبل جو ہے نبوت کے کمالات اور اللہ کے قرب کے جو درجات ہیں وہ اور زیادہ طے ہو جائیں، تاکہ آپ اور زیادہ محبت کے ساتھ اور بہت شوق کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ نبی علیہ السلام کو ہجرت کی باقاعدہ جگہ دکھائی گئی۔ ایک اور بات بتاؤں عجیب، بڑی مزیدار، معراج کے واقعے میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو سنا ہے آپ نے، بھول گئے تو بھول گئے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جب معراج سے نکلے ہیں، مکہ سے کدھر گئے جی؟ کدھر گئے مکہ سے؟ بیت المقدس گئے، ایسا ہی ہے جی؟ لیکن ایک ابھی کسی نے کہا تھا مدینہ گئے، اب مجھے نہیں معلوم کہ ان سے غلطی سے نکلا یا ان کو بات یاد ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ سے گئے ہیں بیت المقدس، لیکن درمیان میں پہلا اسٹاپ مدینہ تھا، 2 نفل پڑھ کے پھر آگے گئے تھے۔
اور بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کا مہاجر ہوگا، یہ ہجرت کا مقام ہے۔ تو جنہوں نے جواب دیا مدینہ، جواب بالکل ٹھیک دیا، اب یہ نہیں معلوم کہ تکا صحیح بیٹھ گیا یا یاد صحیح تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، 3 مقامات بتائے گئے، ایک مدینہ، ایک قنسرین اور ایک شاید بحرین، کہ آپ تینوں میں سے کون سی جگہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے وہی بنا دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے مدینہ کو پسند فرمایا جو اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ غور کیجئے، نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کی اطلاعات دی گئیں تو دعائے ہجرت بھی سکھائی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ آیت آتی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے یہ، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار، آپ مجھے جہاں بھی لے جائیں سچائی کے ساتھ لے جائیں، اور جہاں سے بھی نکال لیں سچائی کے ساتھ نکال، یعنی مکہ مکرمہ سے جب نکلوں تو سچائی کے ساتھ، اور مدینہ پہنچوں تو سچائی کے ساتھ۔ تو یہ ہجرت کی دعا بھی سکھائی گئی کہ اب آپ کو معراج عطا کر دی گئی، ہجرت کا فیصلہ کر لیا گیا، اب آپ دعاؤں میں لگ جائیے۔ اس میں نہ کچھ نقطے نکلتے ہیں کہ کہیں سفر پیش آئے نا، تو سفر سے پہلے سفر کی کامیابی کی اور منزل پہ پہنچ کر کامیابی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، یہ سکھایا گیا نا، دعا سکھائی گئی۔ اس کے علاوہ یہ ایک زندگی